اور آپ کو بتا دیں کہ 3 فروری کو ریاست کے دورے پر آ رہے ہیں وزیر اعظم نریندر مودی، اور اس دورے سے لوگوں کو کافی امیدیں ہیں۔ ایک طرف بی جے پی جہاں پی ایم کے دورے کی تیاریوں میں لگی ہے، وہیں ان کے مخالفین دورے کو محض فارمیلٹی قرار دے رہے ہیں۔ واضح ہو کہ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے اس دورے میں ریاست کو 35,000 کروڑ کی سوغات دینے والے ہیں۔ کوئی خاص امید تو نہیں ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو۔ اس سے پہلے بھی پی ایم نے بہت وزٹ کیے، اور ایک دن ریڈ فورٹ سے کہا کہ گولی سے نہیں، گالی سے نہیں، بات بنے گی گلے لگانے سے۔ تب تک تو کشمیری مارے ہی جا رہے ہیں، تو نہ کوئی گلے لگانے کی بات ہوئی، نہ کوئی مرہم کی بات ہوئی۔ پچھلے 4.5 سال سے جب سے بی جے پی پی ڈی پی حکومت یہاں کر رہی تھی، اور بعد میں گورنر رول، ابھی کوئی ریلیف نہیں ملا یہاں کے لوگوں کو۔ وزٹ پی ایم صاحب کریں یا نہ کریں، یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ انکنسرنڈ ہیں، لوگوں کو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے کون صاحب آتا ہے کون صاحب نہیں جاتا ہے۔ اور دوسرا جو اس کا پہلو ہے، دوسرے جو گروپس ہیں وہ ان دنوں ہڑتال کی کال دیتے ہیں، اور جو لوگوں کی ایسپریشنز ہیں وہ کبھی پوری ہوتی نہیں ہیں۔ اس سے ہماری اسٹیٹ میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آج تک 72 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے ہمیں اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے جس کا ہمارے پہ ایشو ہے، تو ڈیولپمنٹیں ہوتی رہیں گی، یہ معاملات سیٹل ہوتے رہیں گے۔ پہلے ہمارے لوگوں کو ایسپریشن کو دیکھنا ہے یہاں پہ، جس کا یہاں پہ سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ اور وزیر اعظم مودی کے دورے سے آئیے اب جانتے ہیں کہ دراصل شاہ فیصل کو کیا امیدیں ہیں۔ فیصل صاحب، وہیں آج جو آپ کی طرف سے بھی ایک پوسٹ آیا ہوا ہے جس میں شاید نئی پارٹی کو لانچ کیا جائے گا۔ دیکھیے، ہم نے آج صرف اتنا کہا کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل جرنی چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لمبا راستہ ہے، لوگوں نے بہت عزت دی مجھے، ایگزسٹنگ پارٹیز نے آفرز دیے کہ آپ جوائن کیجئے، لیکن جو عوام کی توقعات تھی وہ یہ تھی شاید کہ میں انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل جرنی پہ چلوں۔ یہ میں ابھی فی الحال اس کو ایک عوامی تحریک کی حیثیت سے دیکھتا ہوں۔ آج جب میں نے کراؤڈ فنڈنگ کے لیے ریکویسٹ کی، عوام کو تھوڑا سا انوالومنٹ ان کی آئی، اس میں کسی نے 3 روپے بھیجے تھے، 10 روپے بھیجے تھے۔ یہ ایک جذبہ ہے، ایک انوالومنٹ ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ تو عوامی تحریک کل ایک عوامی پارٹی بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی ہے، اس کے لیے میں تھوڑا اور وقت چاہوں گا، تھوڑا اور انتظار گراؤنڈ میں جا کے۔ جس طرح کے لوگ جو آپ نے کراؤڈز کی بات کی، جس طرح کا جذبہ ابھی ہے، کیا یہ جذبہ تھوڑی اور دیر تک رہ پائے گا کہ نہیں رہ پائے گا، اس کے بعد ہی میں یہ فیصلہ لے پاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہ فیصل۔ دبے ہونٹوں سے اعتراف کیا کہ شمالی کشمیر سے پارلیمنٹ چناؤ کے لیے اپنا پولیٹیکل ڈیبیو کرنے والے ہیں۔ اشرفانی کے ساتھ تجمل اسلام، زی میڈیا، سری نگر، کشمیر۔ تو شاہ فیصل جنہوں نے آئی ایس کے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر خدمات کی بات کی ہے، حالانکہ ابھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں جڑے، پی ایم کے دورے کو لے کر انہوں نے یہ تمام باتیں کہی ہیں۔ ریاست کا دورہ کرنے والے ہیں پی ایم شاہ فیصل، ریاست کی سیاست میں اپنی پاری کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا وزیر اعظم مودی کے ریاست کے دورے کو لے کر۔ 3 فروری سے ممکنہ پرائم منسٹر دورے کے حوالے سے کیا کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں؟ سیاسی لیڈران سے ہم نے بات کی، کہا کہ پرائم منسٹر کا جو پیکیج ہوتا ہے وہ عملی سطح پہ اس کو جامع نہیں پہنایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر شاہ فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ کی پولیٹیکل اننگ تقریباً شروع ہو چکی ہے، آپ سیدھے چلتے ہیں پرائم منسٹر کے دورے کے حوالے سے، کس طرح کا ماحول ہے اور آپ کی اپیل کیا ہوگی پرائم منسٹر سے؟ دیکھیے، جہاں تک میرا ماننا ہے کہ آنریبل پرائم منسٹر ہمارے ریاست میں آ رہے ہیں، وہ ایز اے ریپرزنٹیٹیو آ رہے ہیں، 1.2 بلین لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو آ رہے ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کے ہیڈ آ رہے ہیں۔ وہ جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اس پہ نظر نہیں ہونی چاہیے اس وقت۔ وہ یہاں پہ بحیثیت پرائم منسٹر آ رہے ہیں۔ میری گزارش پرائم منسٹر سے یہ ہوگی کہ ہم نے یہاں پہ جس طرح کا پیکیج کی پالیٹکس ہم نے دیکھی ہے، کہ ہم سوچتے ہیں کہ کشمیریوں کو 20,000 کروڑ دے کے 30,000 کروڑ دے کے یہاں پہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ مجھے ان سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح کے حالات آپ کشمیر میں آج دیکھ رہے ہیں، جس طرح کا ماحول یہاں پہ بنا ہوا ہے، ایک ڈیڈ لاک کا ماحول بنا ہوا ہے، آپ کا یہاں پہ آنے کا سب سے بڑا ایک بینیفٹ کشمیر کو یہ ہو سکتا ہے اگر آپ ایک پولیٹیکل ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں کشمیریوں کے لیے۔ یہاں کے نوجوان کو آج شاید پیسے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہاں پہ ایسے نوجوان ہیں جو اپنی تعلیمیں، اپنی یونیورسٹی ڈگریز چھوڑ کے، اپنے جابز چھوڑ کے اس وقت ایک الگ راستہ اپنا رہے ہیں، بیکاز ایک سینس آف فرسٹریشن نوجوانوں کو ہے۔ اس وقت ضروری ہے کہ پرائم منسٹر یہاں پہ آ رہے ہیں، وہ اس نئی سچویشن کو پیسوں کے ذریعے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ اگر ایک سنسیئر پولیٹیکل ریچ آؤٹ آج بھی ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے، وہ پوری ریاست کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ صاحب، چونکہ جب ہم سینئر سیاسی لیڈران کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب ڈاکٹر سنگھ سے لے کر
अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर कई प्राइम मिनिस्टर आए, लेकिन जो प्रैक्टिस उन्हें करनी चाहिए थी डायलॉग को लेकर बाद में वो नहीं हो पाता। क्या आप उम्मीद है कि आपकी बार जो आपकी अपील है उस पर प्राइम मिनिस्टर जो है जरूर गौर करेंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मैंडेट है, आज भी वो जो पार्लियामेंट में उनकी जो मैंडेट उनके पास है वो बहुत स्ट्रांग मैंडेट है। एक अपॉर्चुनिटी है, इलेक्शंस आने वाले हैं, बहुत कम वक्त है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अगर प्राइम मिनिस्टर आज भी एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करें और कुछ यूनिक इनिशिएटिव वो कश्मीर के लिए लें, मुझे लगता है बहुत सारी जानें यहाँ पे बचाई जा सकती। पिछले कुछ सालों में जनूबी कश्मीर में मिलिटेंसी की वारदातें और मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन बढ़े हैं, जिसके चलते जनूबी कश्मीर काफी सेंसिटिव बना हुआ है। इसी के मद्देनजर पुलवामा में रिपब्लिक डे को जहन में रखते हुए सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं ताकि रिपब्लिक डे अमन के साथ मनाया जा सके और मिलिटेंट्स अपने किसी नापाक मंसूबे में कामयाब न हो पाए। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही पुलवामा और शोपिया में ग्रेनेड हमले की 2 वारदातें सामने आई थी। इसी तरह की किसी वारदात से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने कमर कस रखी है। यौम जमहूरिया के मौके पे जिला पुलवामा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखे गए। हालांकि आज जिले में हड़ताल रही, कारोबारी इदारे बंद रहे, लेकिन इंतजामिया ने पूरे जिले में अच्छे खासे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। मैं आपको बता दूं कि जनूबी कश्मीर का ज़िला पुलवामा हमेशा नाजुक रहा है, तो 26 जनवरी के मौके पे यहाँ पे हमेशा भारी सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं। इस्लाम के लिए दाऊद नायक, पुलवामा।